بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بھائی میٹرک کلاس ہے اور مطالعہ پاک بک ہے، اردو میں ہے۔ آج چیپٹر نمبر ہم 3 کریں گے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آئینی ارتقاء۔ کیونکہ جب بھی کوئی ملک بنتا ہے تو اس کو ایک آئین کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 2 چیپٹر میں ہمارا سیکنڈ چیپٹر میں پاکستان بن گیا تھا، اب تھرڈ چیپٹر میں اسی سیریل سے چیپٹر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے پاکستان بننے کے بعد ہمیں آئین کی ضرورت تھی۔ بھائی آئین کیا ہے؟ آئین ایک بات سمجھ لے، چھوٹے چھوٹے تمام قانونوں کو جمع کر کے اس کا مجموعہ آئین کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی ہمارے ملک کے اندر قانون ہیں، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، وہ سب کو اس کے اندر شامل کر کے ہم اس کو آئین کہتے ہیں۔ یہ بس آئین کو، اس کو بات کو آپ سمجھ لیں کہ پورے ملک کو چلانے کے لیے ہمیں ایک آئین کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس آئین کے اندر ہر ادارے کے، جتنے بھی آپ کے ملک میں ادارے ہیں ان کے اندر لاگو ہونے والے قانون جو ہیں وہ اس کے اندر طے ہوتے ہیں اور وہ سب موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، اس چیپٹر میں آپ کو جو سب سے مین چیز سمجھنی ہے، آپ کے 3 آئین ہیں، آپ کے ملک کے، ہمارے ملک کے 3 آئین ہیں، 1956، 1962 اور 1973، 73۔ یہی قانون اب تک، آئین جو ہے ہمارا 73 اب تک چل رہا ہے۔ اچھا، ایک اس میں چیز ہے قرارداد مقاصد 1949۔ اچھا، بات کو سمجھ لیں، ایک ہے قرارداد پاکستان، وہ الگ چیز ہے۔ عموماً بچے مس گائیڈ ہو جاتے ہیں، پیپر میں سوال جب آتا ہے وہ قرارداد کو دیکھتے ہیں، بعد میں نہیں سمجھتے کہ کیا لکھا ہے۔ ایک قرارداد پاکستان ہے جو 23 مارچ 1940 کو ہوئی تھی، ہم نے لاسٹ چیپٹر میں پڑھا تھا۔ یہ قرارداد مقاصد ہے 1949، 1949۔ یہ قرارداد مقاصد اس کو کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان بننے کے بعد آئین بننے جا رہا تھا، 1949 میں تمام مسودہ تیار ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ کے جو نمایاں خد و خال ہوتے ہیں نا کسی بھی آئین کے لیے، وہ پورا تیار ہو گیا تھا، صرف اس کو منظور ہونا تھا اسمبلی سے، کہ اس سے پہلے ہی جنرل غلام محمد نے وہ اسمبلی جو ہے وہ توڑ دی۔ تو اس وجہ سے یہ چونکہ پورا تیار ہو چکا تھا تو اس کو ہم قرارداد مقاصد کہتے ہیں 1949، اس کو آئین نہیں کہہ سکتے۔ بعد میں اس کو آئینوں میں شامل کیا گیا، 1973 کے آئین میں یہ شامل ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے یہ بھی اہم ہے۔ ایک ہمارا قرارداد مقاصد ہے 1949 اور 3 ہمارے آئین ہیں، ان چیز کو ذہن میں رکھنا۔ اچھا، آئین کو یاد کرنا بہت آسان ہے، نمایاں خد و خال میں تھوڑا سا رد و بدل ہے۔ 1949 اور 1900 خد و خال کی بات کر رہا ہوں، مقاصد کی نا۔ 1949 میں، 1956 میں، 1962 میں چونکہ بنگلہ دیش موجود تھا تو اس وجہ سے بنگالی زبان کا یا مشرقی پاکستان کا ذکر ہے، لیکن 1973 میں چونکہ بنگلہ دیش نہیں تھا، 1971 میں الگ ہو گیا تھا تو اس میں تھوڑی سی چینج ہے، لیکن تمام تینوں آئین کے اور چوتھا قرارداد مقاصد کی جتنی بھی خد و خال ہیں نا وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، کچھ مشکل نہیں ہے۔ آپ اگر اچھی طرح سے ایک یاد کر لیں گے اور دوسروں کا ڈیفرنس دیکھ لیں گے تو آپ بہت آسانی سے اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ ایک ٹاپک تو اس میں مین یہ تھا۔ اس کے بعد ایک ٹاپک ہے مشرقی پاکستان کی علیحدگی۔ بنگلہ دیش 1971، 16 دسمبر 1971 کو الگ ہو گیا تھا، آپ سب کو اچھی طرح پتہ ہوگا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو بھائی اس میں 12 وجوہات لکھی ہیں، کچھ بڑی بھی ہیں تو میں نے ان کو چھوٹا بھی کیا ہے، وہ کویشچن کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر ایک کویشچن ہے آپ کا، پاکستان کی ترقی و خوشحالی میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے 3 ٹاپک ہیں ہمارے اس چیپٹر میں، چھوٹا سا چیپٹر ہے، کوئی بڑا نہیں ہے۔ اب اس کے کویشچن آنسرز کی طرف چلتے ہیں۔ تو بھائی پہلا سوال یہ ہے، کسی ملک کے لیے آئین یا دستور کیوں ضروری ہے؟ ظاہر ہے بھائی بغیر آئین کے کوئی ملک کیا ایک گھر بھی نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے۔ قانون بہت ضروری ہے، تو آئین کی ضرورت پیج نمبر 1 ہے ہمارا 39۔ اس میں آپ نے پہلا پیراگراف جو 2 لائنوں کا ہے یہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ سیکنڈ پیراگراف کی لائن نمبر 6 پر آئیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کسی بھی ملک یا ریاست کا نظام یا کاروبار چلانے کے لیے کئی ادارے وجود میں آتے ہیں، یہاں سے آپ نے اس کو لینا ہے۔ اور نیکسٹ پیج پر آپ نے جو یہ 6 پوائنٹس ہیں اس کے بعد کی لاسٹ کی 2 لائنیں، اس کے انجام تک پہنچایا جائے، یہاں تک آپ نے اس کو پورا کرنا ہے کویشچن نمبر 1 کو۔ سیکنڈ ہے قرارداد مقاصد کے اہم خد و خال کیا ہیں، تو یہ اس کے بعد کا پیج نمبر 40 پر لکھا ہوا ہے، مین ہیڈنگ قرارداد مقاصد 1949 کے نمایاں خد و خال۔ تو 1، 2 اور 3، 4، 5، 6، یہ 6 خد و خال ہیں، آپ نے یہ 1949 کے آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد 3 ہے 1956 کے آئین کی امتیازی نمایاں خد و خال، تو یہ بھی اسی سے نیچے ہے پیج نمبر 41 پر۔ 1956 کے آئین کے نمایاں خد و خال 1، 2، 3، 4
5 6 7 8 9 10, اب اس میں 10 ہو گئے، وہاں 6 تھے یہاں 10 ہو گئے، کچھ چیزیں بڑھتی ہیں کچھ کم کر دی جاتی ہیں تو ہوتی وہی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں گے کویشچن نمبر 3 کے آنسر میں. پھر 4 میں ہے مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے کیوں علیحدہ ہوا. یہ کویشچن کا آنسر جو ہے اس چیپٹر کا سب سے بڑا ہے، پیج نمبر 45 پر ہے، مشرقی پاکستان کی علیحدگی. تو آپ نے یہاں سے لکھنا ہے. پھر فرسٹ ہیڈنگ آئے گی مشرقی اور مغربی پاکستان کا جغرافی محل وقوع. اس کو آپ نے اسٹارٹ سے لے کر 3rd لائن تک لکھنا ہے، غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں. سیکنڈ ہے معاشرتی اور سماجی ڈھانچے میں فرق. اس کو بھی آپ نے اسٹارٹ سے لے کر 4th لائن تک لکھنا ہے، جداگانہ ہوتا تھا. پھر 3rd ہے مارشل لا. اس کو آپ پورا لکھیں گے. زبان کا مسئلہ یہ بھی پورا ہوگا. صوبائی خود مختاری یہ بھی پورا ہے. پھر نیکسٹ معاشی اور اقتصادی محرومی اور پروپیگنڈا. یہ آپ نے اسٹارٹ سے لے کر 2nd لائن مطالبہ کر دیا وہاں تک. پھر 3rd لائن سے اس نے بھارت کے ساتھ خفیہ تعلقات یہاں سے لے کر اینڈ تک یہ نفرت پیدا کر دی. 7 ہندوستان کا اساتذہ کا کردار یہ پورا ہے. پھر 8 ہے بین الاقوامی سازشیں. تو یہ بھی بھائی تقریباً ہی پورا ہے کیونکہ اس میں سازشیں بہت ساری ہیں، آپ پورا کر لیجئے گا. پھر 1970 کے انتخابات میں شیخ مجیب کی اکثریت یہ بھی پورا ہے. پھر 10 ہے مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی. یہ اسٹارٹ سے لے کر 4th لائن ہے، شعلوں کو مزید ہوا دی. پھر 11 بھارت کا حملہ. یہ بڑا ہے تو اس کو میں نے چھوٹا کیا ہے. پہلے فرسٹ لائن ہے فوجی کارروائی کے نتیجے میں عوامی لیگ کے رہنما اور بنگالیوں کی کثیر تعداد بھارت فرار ہو گئی یہاں تک. پھر 3rd لائن ہے مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی کو بھارت نے اپنے اوپر حملہ قرار دیا. شیخ مجیب الرحمن نے مکتی بہانی کے نام سے ایک نیم فوج دستہ ترتیب دیا. اس نے دستے نے پاکستانی فوج کے خلاف گوری آغاز کر دیا یہاں تک. پھر اس کے نیچے لائن ہے 3 دسمبر 1971 کو پاکستان اور بھارت کے درمیان باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا یہاں تک. پھر اس سے نیچے لائن پہ ہے 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کی فوج نے یہاں سے لے کر نیکسٹ پیج پہ جائیں اینڈ ہو رہا ہے یہاں تک یہ آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد کویشچن نمبر 5 ہے ملک میں خوشحالی لانے کے لیے پاکستانیوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے. تو بھائی یہ پیج نمبر 48 پر ہے، پاکستان کی ترقی و خوشحالی میں ہمارا کردار. ہیڈنگ دے کر آپ 3rd لائن سے لکھیں گے پاکستان کے استحکام اور خوشحالی کے لیے ہمارا کردار حسب ذیل ہونا چاہیے. تو یہ پوائنٹ ہیں 1 2 3 4 5 6 اور 7. تو یہ آپ نے پورے لکھنے ہیں بھائی. یہ کویشچن نمبر 5 ہو گیا. کویشچن نمبر 6 ہے 1973 کے آئین کے اہم نکات تحریر کریں. تو وہی نمایاں خد و خال ہیں بھائی. پیج نمبر 44 پر 1973 کے آئین کے نمایاں خد و خال. اب یہ کتنے ہیں بھائی؟ یہ 10 11 12. تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تو آپ نے پورا لکھنا ہے. 10 میں نے چھوٹا کر دیا. آئین کی روح سے ایک اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی گئی تاکہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق حکومت کی. بس یہاں تک لکھ لیں. پھر 11 اور 12 آپ نے پورا لکھنا ہے. تو کویشچن نمبر 6 بھی ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. اچھا اس میں ایک چیز صرف یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اس چیپٹر میں سے یہ جو بنگلہ دیش کا والا ہے نا کویشچن نمبر 4 علیحدگی والا، یہ 2 سال بعد آتا ہے. 2 سال 3 سال بعد یہ کویشچن ریپیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جبکہ آئین ضرور ایک آتا ہے. ایک قرارداد مقاصد ضرور آتی ہے بھائی، یاد رکھنا ہے. وہ دونوں مکس کر کے دی جاتی ہیں. 2nd چیپٹر سے دیا جاتا ہے قرارداد پاکستان یا ادھر سے دیا جاتا ہے قرارداد مقاصد. تو یہ ضرور آتا ہے اور ایک آئین ضرور آتا ہے. عموماً 1973 کا ہی آئین آتا ہے. تو یہ ساتھ ساتھ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کی بھی تیاری کر لیں. بقایا جو ہے پاکستان کی ترقی و خوشحالی میں ہمارا کردار. ہر چیپٹر میں اس طرح کے ٹاپک دیے جاتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کے ٹاپکس میں سے بھی کچھ نہ کچھ ضرور لیا جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں فل ان دی بلینکس کی طرف. پہلے خالی جگہ ہے ابتدائی میں رہتا تھا. تو بھائی اس میں جواب اکائیوں میں ہی آنا تھا. انہوں نے جواب تو آگے لکھ ہی دیا. تو ابتدائی انسان چھوٹی اکائیوں میں رہتا تھا، ٹھیک ہے. چھوٹے کنبے یا اکائی بولتے ہیں. تو انہوں نے آنسر خود ہی لکھ دیا ہے. 2nd اپنے قیام کے فوراً بعد پاکستان کو ایک آئین کی ضرورت تھی. 3rd ہے 1956 کے آئین کے ابتدائیہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. 4 ہے تقریباً 40 سربراہان مسلم ریاستوں نے دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس میں شرکت کی تھی. پاکستان نے دوسری اسلامی سربراہ کانفرنس کے دوران بنگلہ دیش کو تسلیم کیا. 6 ہے 1973 کے آئین کی بنیاد قرارداد مقاصد پر رکھی گئی، وہی جو 1949 والے ہیں. 7 ہے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی گورنر جنرل غلام محمد نے توڑ دی تھی. 8 ہے پاکستان کے تینوں آئینوں میں یہ کہا گیا ہے کہ اقتدار اعلیٰ اور حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے.
تو بھائی یہ ہمارا چیپٹر جو ہے بالکل کمپلیٹ ہو گیا ہے. میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو تمام چیزیں اس کی بتا دوں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں نے مس کی ہو. ٹھیک ہے، تو بس آپ نے صرف جو ہے اس کو غور سے پڑھ لینا ہے، تھوڑی تیاری کر لینی ہے، تو انشاءاللہ آپ سب چیپٹر چھوٹے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوگی. اگر پھر بھی کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو، کچھ مسنگ ہو، تو کمنٹ ضرور کیجئے گا بھائی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.